السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 11۔ جائے نعمان عزت میرے کمرے سے ابھی، اور اسی وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ سہاگرات کو دیکھنے والا خون میری آنکھوں میں اتر آئے اور یہ کمرہ ایک اور خون سے رنگین ہو جائے۔ چلے جائے پلیز۔ اقصیٰ نے یہ کہہ کر نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آ جانے والے آنسوں پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ نعمان عزت اس کے خوفناک لہجے سے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے منھے قطرے واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے، اور کمرے میں اقصیٰ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام کوشش میں چیخنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بند کمرے میں زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، یا پھر گھر والوں کو معلوم تھا کہ یہ اس کی بیماری کا ہی ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی اس حالت میں اس کو پا کر اس کے کمرے تک آنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور دل کھول کر رونے لگی تھی۔ اس کو آج بھی یاد تھا کہ وہ سہاگن بنی بیٹھی تھی اور اس کا معصوم دلہا اس کا گھونگھٹ اٹھا رہا تھا کہ اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی نے اس کے دلہے کے دماغ میں سوراخ کر دیا تھا، اور وہ اس کی گود میں چند سیکنڈ تک تڑپنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اقصیٰ نے خوفزدہ اور پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں نعمان عزت ہاتھ میں ریوالور لیے، آنکھوں میں خون اور انتقام کا جذبہ لیے، اصیلی نظروں سے مرنے والے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ اس منظر کو یاد کر کے بے ہوش ہوتی رہ گئی تھی۔ وہ سہاگن بنی تو تھی، مگر بیوہ بن کر ایسی عورت کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس کو اس کے شوہر نے چھوا تک نہ تھا۔ نعمان عزت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹتا ہوا رات کی تاریکی میں اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا، اور حویلی کے صحن میں ٹہلتے ہوئے سمیع اللہ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر سختی سے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی اقصیٰ کو اٹھایا اور ایک جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ وہ تکلیف سے کرراہ بھی نہ رہی تھی اور نہ ہی وہ چیخ پکار کر رہی تھی۔ وہ تو بت بنی خوفزدہ نظروں سے باری باری سب حویلی والوں کے منہ دیکھتی جاتی تھی۔ سمیع اللہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چیختے ہوئے بولے، میری عزت کو بٹا لگانے کے لیے تمہیں کمی ہی ملا تھا؟ اپنی عمر تو دیکھو، ابھی تم بالغ بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک کمی کی سیج سجانے چلی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا اقصیٰ، کیوں کیا؟ سمیع اللہ تڑپ رہے تھے اور وہ چیختی ہوئی بولی، میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ اصغر کا قاتل نعمان عزت ہے۔ نعمان عزت میری خوشیوں کا قاتل ہے، یہ میرے سہاگ کا قاتل ہے نعمان عزت۔ اصغر کمی ضرور تھا، مگر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے نعمان عزت، اس کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ دھڑام سے کٹے ہوئے شہتیر کی مانند گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اقصیٰ نے تڑپ کر اپنے ارد گرد دیکھا تو بیڈ پر پڑا ہوا موبائل چیخ رہا تھا۔ وہ ماضی کے عذاب سے نکلتی ہوئی نئے پروڈیوسر سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اقصیٰ کو کھیل ہی کھیل میں اپنے ملازم عاشق حسین کے بیٹے اصغر علی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس پیار کو گھر والوں سے چھپاتے ہوئے پروان چڑھانے لگے تو عاشق حسین کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اقصیٰ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن 15 سالہ اقصیٰ کی سمجھ میں وہ بات نہ آ سکی تھی۔ اس نے اور اصغر نے گھر سے بھاگ کر شادی کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اصغر نے اپنے کسی رشتہ دار کو اعتماد میں لے کر شہر میں نکاح کا بندوبست کیا تھا۔ اقصیٰ اپنی سمجھ کے مطابق کچھ نقدی اور چند تولے زیورات گھر سے لے کر بھاگ نکلی تھی۔ ان کی اس طرح گاؤں سے غائب ہونے پر پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ تمام رشتہ داروں نے عاشق حسین پر شک ظاہر کیا تھا۔ ان پر ظلم و تشدد کیا تو وہ بک پڑا اور اپنے رشتہ داروں کا پتہ بتا دیا۔ اسی دن کے ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی نعمان عزت نے اپنے رازدار ملازم کے ساتھ سفر کیا اور اس گھر پر جا کر قیامت ڈھا دی۔ ابھی اصغر علی اقصیٰ کا گھونگھٹ ہی اٹھا رہا تھا کہ دروازے میں کھڑے جوشیلے اور غسیلے نوجوان نعمان عزت نے اس کی کھوپڑی گولی سے اڑا دی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر اقصیٰ کی گود میں گرا تو وہ دلہن بنی ہوئی سکتے کی کیفیت سے تب نکلی جب وہ اپنے باپ سمیع اللہ کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کو نعمان عزت کے کہنے پر ایک کمرے میں سنگل سے باندھ کر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیختی چلاتی رہتی اور پاگلوں کی طرح سنگل کو ہر روز توڑنے کی کوشش کرتی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں پکارتی کہ اصغر علی کا قاتل نعمان عزت ہے، اس نے اس کے دلہے کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو کھانا دینے جاتی تو وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کئی گھنٹے روتی رہتی۔ جنت بی بی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو پاگلوں کی طرح کا سلوک کرتی ہوئی کھانا گرا دیتی۔ تب نعمان عزت آ کر اس کو لاتوں اور گھوسوں کی مدد سے تشدد اور ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔
जन्नत बीबी बेचारी एक तरफ खड़ी होकर रोने लगती, जो वो जवान और उथरे उथरे बेटे के सामने बेबस और लाचार थी। वो जवान बेटी को इस तरह बेचारगी की हालत में देखती तो खून के आंसू पीकर खामोश होकर रह जाती। एक दिन नुमान इज़्ज़त ने तशद्दुद की इंतहा कर दी तो अक्सा को मार खा कर बेहोश हो गई थी। तब जन्नत बीबी आगे बढ़ी और नुमान इज़्ज़त को रोकना चाहा तो उसने जन्नत बीबी को धक्का देकर दूर गिरा दिया था। जन्नत बीबी ने बद्दुआ दी कि तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है नुमान, तकदीर के खौफ से डर, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। एक दिन तकदीर तुम्हें बेटी के सामने इसी तरह नंगा करेगी कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मौत ही तुम्हारा आखिरी फैसला होगा जो तुम्हें निदामत से बचा सकेगा। नुमान इज़्ज़त ने उस दिन के बाद अक्सा से कोई बात न की थी और उस पर जुल्म भी बंद कर दिया था। अक्सा को खोल दिया गया था। वो जन्नत बीबी के साथ ही सहमी हुई चिमटी रहती थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता सब्र कर लिया था। इसी दौरान नुमान इज़्ज़त ने इलेक्शन लड़ा था जो वो जीत गया था। फिर उसने शहर में बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीद ली, लेकिन उसको तहकीकात के डर से नाअहल होने की वजह से वो प्रॉपर्टी अपनी बहन अक्सा के नाम पर ख़रीदना पड़ी। अक्सा को अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लाखों करोड़ों की मालिक अक्सा को इल्म न था कि नुमान इज़्ज़त की कमज़ोरी बन गई थी। अब नुमान इज़्ज़त का रवैया उसके साथ अच्छा रहने लगा था, लेकिन ये एक दिन फिर प्रॉपर्टी और नाजायज़ असासों की छानबीन का शोर बरपा हुआ तो नुमान इज़्ज़त को अपनी सियासत बचाने के लिए जान के लाले पड़ गए थे। उसने जन्नत बीबी और समीउल्लाह से मशवरा करके अक्सा को अपने पास शहर ले आया। उसने बहुत से सियासतदानों से मशावरात की तो उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी टीवी चैनल पर एक मॉडलिंग का शो मुनाकिद करवाए और अक्सा को उसमें एक मॉडल के तौर पर मुतारिफ करवाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की निस्बत से अगर देखा जाता तो मॉडलिंग में ज़्यादा क्रेज़ था। मशीरों ने मशवरा देकर नुमान इज़्ज़त को तमाम स्क्रिप्ट लिख कर दिया, जिस पर काम शुरू हो गया था। एक बेहतरीन फ़ीमेल मॉडल को अक्सा के लिए हायर किया गया था। वो दिन रात अक्सा को तरबियत देती थी और उठने बैठने का तरीका बताती थी। उसने अक्सा को हैरानगी से निकालने के लिए बता दिया था कि वो टीवी पर आया करेगी, कई कैमरे उसकी तस्वीर बनाया करेंगे, उसकी फिल्में दुनिया देखा करेगी। अक्सा के लिए बहुत बड़ी हैरानगी की बात थी कि वो टीवी पर आया करेगी। उसने बातों को अच्छी तरह जहन नशीन करना शुरू कर दिया था। वो रैंप पर चलती तो गिर जाती, नर्वस हो जाती, किसी से भी जल्दी बात न करती थी। उसकी ट्रेनिंग मज़ीद बेहतर हुई तो वो एक खूबसूरत मॉडल बनकर उभरी। नुमान इज़्ज़त की रकम से मुख्तलिफ चैनल्स पर मुनक्किद हुए शोज़ में अक्सा के हुस्न के चर्चे होने लगे थे। मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स उसको कास्ट करने के लिए बेचैन रहने लगे थे। अक्सा की डिमांड में इजाफा हुआ तो उसको अपना बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ा। एक दिन वो बैंक से रकम निकलवाने गई तो हैरान रह गई कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा थे। उसने अपनी ट्रेनर को इस बात का बताया तो वो भी हैरान हो गई और इस बात की तह तक पहुंचने का वादा करती हुई अपने ताल्लुकात की बिना पर उसने तमाम मालूमात अक्सा को दे दी कि इस तमाम प्रॉपर्टी की मालिक अक्सा है, जो कि इस मुल्क की नामवर मॉडल गर्ल है। अक्सा के चेहरे पर खुशी की लहरें बिखर गई। वो नुमान इज़्ज़त की तमाम प्लानिंग समझ गई थी। इसी दौरान उनकी माँ जन्नत बीबी का इंतकाल हो गया तो वो गाँव गई थी। समीउल्लाह ने उसको समझाया कि वो वापस आ जाए और अब गाँव में उसकी शादी उसके चचा के बेटे से होगी, लेकिन अक्सा ने साफ साफ और खरी खरी सुना दी कि अब वो बच्ची नहीं है। पूरे मुल्क का मीडिया उसके साथ है। वो हर चैनल पर चीख चीख कर बताएगी कि असगर का कातिल मशहूर सियासतदान नुमान इज़्ज़त है और ये तमाम जायदाद नुमान इज़्ज़त ने करप्शन और लूट मार के पैसे से बनाई है। इतना सुनना था कि नुमान इज़्ज़त की तो बत्ती ही गुल हो गई। उसने अक्सा से एक एग्रीमेंट किया कि वो उसके किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और ना ही अक्सा उसकी सियासी ज़िंदगी में कोई कंकर फेंकेगी, क्योंकि अब नुमान इज़्ज़त की सियासत इंतहाई उरूज पर थी और अक्सा की मॉडलिंग भी उरूज पर थी। अब इस समझौते की बिना पर तमाम प्रॉपर्टी की वारिस अक्सा थी और नुमान इज़्ज़त की हैसियत एक किराएदार जैसी थी, जिसे अक्सा जैसी मालकिन कभी भी बाहर निकाल सकती थी। दूसरी तरफ हारिस नुमान और जवेरिया की शादी का दिन आ पहुंचा था। घर को मसनूई लाइटों से आरास्ता किया गया था। तमाम रास्ते में भी रोशनियां कर दी गई थी। जिन रास्तों से बारात ने गुजर कर आना था, उन रास्तों को फूलों की राहदारियां बनाकर सजाया गया था। जस्टिस बसीर अहमद और तानिया बेगम बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके पहले बच्चे बेटी की शादी थी और घर में खुशियों का समा था। जवेरिया को ब्यूटी पार्लर वाली तैयार करने के लिए घर ही बुलाई गई थी और बाकी तमाम फंक्शन होटल में ही होना था।
شہر کے بہترین ہوٹل میں بارات کی آمد کے لیے باوردی ویٹرز اور دیگر عملہ مستعد کھڑا تھا۔ بصیر احمد کے ملنے والے بھی اس شادی میں شامل تھے اور ظاہری سی بات تھی کہ بارات کے ساتھ آنے والوں میں ملک کے نامور سیاستدان اور بیوروکریٹس بھی شامل ہوں گے۔ نامور وکلاء اور جج صاحبان کی کثیر تعداد کے علاوہ بصیر احمد اور تانیہ بیگم کے رشتہ دار، انصر احمد کے کلیگ اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین میں ایاز بھی شامل تھا، جو دلہا کی بہن کا استاد تھا اور دلہا کے بھائی کا کلاس فیلو بھی تھا، اور ادھر سے وہ دلہن کی بہن کا بھی استاد تھا اور دلہن کا۔ ایاز گھر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ سب لوگ ہوٹل جا چکے ہیں۔ وہ سائمہ کا پتہ کرنے آیا تھا، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ گھر میں صرف جویریہ ہے، جس کو بیوٹیشن دلہن بنا رہی ہے۔ ایاز نے لان سے ایک خوبصورت پھول توڑا اور ہمت کرتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے جویریہ کے کمرے کا اندازے سے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے ساتھ والا دروازہ کھلا تو ایک لڑکی کا چہرہ نظر آیا جو کہ بیوٹیشن تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جویریہ کا کمرہ ساتھ والا تھا اور وہ اس کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ جی فرمائیے، بیوٹیشن نے ایاز سے پوچھا تو وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا بولا، جی مجھے جویریہ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پلیز چند منٹ۔ بیوٹیشن کے عقب سے جویریہ نے جھانک کر دیکھا، جو کہ ایاز کی آواز سن کر وہاں تک آ گئی تھی۔ جویریہ نے ایاز کو حیرانگی سے دیکھا اور بیوٹیشن کو اندر جانے کا کہا تو وہ خود کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور ایاز کے دل نے اس قدر تیز دھڑکنا شروع کر دیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جویریہ بھی ان بے قرار دھڑکنوں کو سن رہی ہے۔ آپ اس وقت یہاں؟ ایاز نے تھوک نگلتے ہوئے جویریہ کا فطری سا سوال سنا اور اپنا پھول والا ہاتھ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، یہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ۔ جویریہ کو اس کا پھول دینے کا خوبصورت انداز کافی پسند آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول ایاز کے ہاتھ سے لیا اور بولی، شکریہ۔ اس نے پھول کو سونگھتے ہوئے کہا، آپ یہ تحفہ وہاں سب کے سامنے دیتے؟ یکدم ایاز کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتا ہوا بولا، جب محبت ہر کسی سے چھپا کر کی ہے تو پھر یہ تحفہ ہر کسی کے سامنے کیوں؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا، مگر جویریہ منہ کھولے حیرت سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا ان کے محل سے باہر نکل گیا تھا۔ جویریہ پھول کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے کبھی پھول کو اور کبھی ان راہوں کو دیکھنے لگتی جن راہوں سے ابھی ایاز گیا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایاز کے الفاظ گونج رہے تھے، جب محبت ہر کسی سے چھپا کر کی ہے تو پھر یہ تحفہ سب کے سامنے کیوں؟ وہ ایاز کے انداز بیان کو سمجھنے سے قاصر نہ تھی۔ وہ باشعور اور سمجھدار تھی، مگر اس نے تو کبھی بھی ایاز کو کوئی ایسا اشارہ تک نہ دیا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو پھر ایاز اس کی یک طرفہ محبت میں ہی جل رہا تھا۔ جویریہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور واپس اندر کمرے میں چلی گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور سوٹڈ بوٹڈ مہمانان گرامی اس بات کا ثبوت تھے کہ نعمان عزت نے اپنے جاننے والوں میں سے تمام معززین کو انوائٹ کیا تھا۔ اس کے بھی پہلے بیٹے کی شادی تھی۔ تانیہ بیگم نے جہاں آرا بیگم کو پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا تو لڑکیوں نے بارات کے ساتھ آنے والی عورتوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ ادھر بصیر احمد نے بھی بارات کو خوش خلقی سے ویلکم کیا اور اپنے بازو وا کر کے نعمان عزت کو گلے لگا لیا۔ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تو پھیلی ہوئی تھی، لیکن حارث نعمان کی بانچیں کھل رہی تھیں۔ اس نے بصیر احمد سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے اس کو بھی سینے سے لگا لیا اور گال پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ شمون نے بھی پرجوش انداز میں بصیر احمد سے ہاتھ ملایا تھا۔ مہمانوں کی بہترین ڈشز سے تواضع کی گئی۔ نکاح کے بعد کھانے کا لطف اٹھاتے ہوئے لوگ انگلیاں چاٹنے لگے تھے۔ یقیناً یہ ہوٹل کا معیار تھا کہ وہ اپنے بہترین اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ نکاح کے موقع پر جسٹس بصیر احمد کی آنکھیں جھلمل کرنے لگی تھیں۔ بصیر احمد کا تعارف سمیع اللہ سے کروایا گیا تو بصیر احمد ان کی قابل رشک صحت کی داد دینے لگے۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے بصیر احمد کے کھانوں اور اچھے انتظامات کو سراہا تھا۔ اقصیٰ اور انیکا کی خوب گاڑی چھن رہی تھی۔ سکندر نے اقصیٰ کو دیکھا تو فون کال پر اس کو چھیڑا کہ وہ آج پرستان کی پری لگ رہی ہے، تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ مطربہ کی بے چین نظروں نے انصر احمد کو ڈھونڈ لیا تھا۔ مطربہ نے کال ملائی اور دیکھا تو انصر نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا تو مطربہ صرف اتنا ہی کہہ پائی، واو یو آر لکنگ اسمارٹ اینڈ ہینڈسم۔
اور کال منقطع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ انصر کی تیز نظریں اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور بالآخر وہ پکڑی ہی گئی۔ انصر نے دور سے ہی اسے 2 انگلیاں پیشانی پر لا کر سلام کیا تو مطربہ نے بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اس کو سلام کا جواب دیا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دودھ پلانے کی رسم سے قبل جویریہ کو لا کر حارث کے پہلو میں بٹھایا گیا تو حارث بے ساختہ اوپر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اس کو پریوں کے دیس میں سے چن کر ایک پری دے دی گئی ہے۔ جویریہ کو دیکھ کر جہاں بیگم کے شریکے کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جویریہ پرستان کی ملکہ لگ رہی تھی اور وہ بھی حارث نعمان کو پا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پر بے حد مشکور نظر آ رہی تھی۔ انیکا نے خوب بحث کی تھی کہ دودھ پلائی میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق رقم ملنی چاہیے۔ حارث و شمون اس سے بحث کر رہے تھے جبکہ انیکا اکیلی ہی ان سے نپٹ رہی تھی۔ ہنسی مذاق اور کہکہوں کا نہ تھمنے والا طوفان اس بات پر تھما کہ انیکا کو حارث نے تحفے میں گاڑی دی تو سب تالیاں بجانے لگے۔ بصیر احمد نے جویریہ کے لیے قیمتی گاڑی جہیز میں دی تھی، اس کی چابی حارث نعمان کو دی گئی تو پھر تالیاں بجنے لگی اور جب رخصتی کا وقت آیا تو بصیر احمد نے نعمان عزت کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میری بیٹی ناسمجھ ہے نعمان، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مطربہ بیٹی سمجھ کر نظر انداز کرنا یار۔ یہ کہہ کر انہوں نے نعمان عزت کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نعمان عزت نے ہنستے ہوئے ان کو گلے لگا لیا اور بولے، الو کی دم، مجھے بھی رلاؤ گے کیا؟ جویریہ نے تانیہ بیگم کے سینے سے لگ کر ان کو بھی رلا دیا تھا۔ انیکا نے بھی جویریہ سے ہاتھ ملایا اور آنسو چھپاتی ہوئی بولی، آئی ایم سوری آپی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، سوری۔ جویریہ نے اس کو گلے لگا لیا تھا۔ دور کھڑے ایاز پر جویریہ کی نظریں پڑی تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جویریہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جھلمل کر رہی تھی لیکن اس کے ہونٹوں پر کربناک مسکان نے جویریہ کو بھی غمگین کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں حارث نعمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو جویریہ نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ سمیع اللہ نے آگے بڑھ کر جویریہ کو پیار دیا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جویریہ کی رخصتی ہو گئی تو بصیر احمد تب تک اس گاڑی کو دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ واپس مڑے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ سمیع اللہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سائمہ ان کے سامنے آ گئی۔ سمیع اللہ کو اس عورت کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کیونکہ سمیع اللہ کی صحت کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی کافی اچھی تھی اور نگاہ تو ان کی عقاب جیسی تھی۔ وہ سائمہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور ارد گرد دیکھنے لگے کہ اس کے پاس کھڑے کسی شخص نے تو ان کو نہیں دیکھ لیا۔ تم زندہ ہو؟ تم نہیں مرے سمیع اللہ؟ تو میں کیسے مر سکتی ہوں؟ سائمہ کی زبان نے زہر اگلا تھا کیونکہ اس کا لہجہ ایک بھپری ہوئی ناگن کی طرح تھا۔ آج کل کس کو بے وقوف بنا رہی ہو سائمہ؟ سمیع اللہ کا لہجہ تلخ اور طنز سے بھرپور تھا۔ جو قرآن کریم آج سے 25 سال پہلے اٹھا کر سر پر رکھا تھا آج بھی میرے سینے سے لگا ہوا ہے سمیع اللہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہی قرآن مجید جائیداد اور وہ اوپر بیٹھا اللہ میرا وارث ہے۔ آج سے تمہارے خاندان کی بربادی شروع ہو گئی سمیع اللہ، شروع ہو گئی۔ سائمہ اس کو کہہ کر آگے بڑھ کر مہمانوں میں گم ہو گئی مگر سکندر نے دیکھ لیا تھا کہ سمیع اللہ سے سائمہ کی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ اس موقع پر سامنے آ کر بنا بنایا کھیل بگاڑنا نہ چاہتا تھا۔ وہ بھی دوسرے گارڈز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ سمیع اللہ کے ہاتھوں کے ہی نہیں بلکہ دماغ کے بھی طوطے اڑ چکے تھے۔ وہ سارا راستہ سائمہ کی باتیں یاد کرتے ہی گزار گئے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب نعمان عزت کے گھر پہنچ گئے تھے۔ جویریہ کا استقبال ایک شہزادی کی طرح کیا گیا تھا۔ گھر بھر میں گلابوں کی مہک نے ماحول کو بہت ہی پیارا بنا رکھا تھا تو یوں لگ رہا تھا کہ گلابوں کی کلی سے شادی ہو گئی ہے اور باقی پھول خوشیاں منا رہے ہیں۔ جویریہ ایک بار پہلے بھی یہاں آ چکی تھی اور آج وہ اس گھر میں بڑی بہو کے طور پر آئی تھی اور اس کی حکمرانی ہی چلنے والی تھی کیونکہ حارث نعمان ایک اچھا بزنس مین تھا اور نعمان عزت ایک سیاست دان تھے۔ جہاں بیگم اپنی NGO میں مگن تھی، اقصیٰ ماڈل گرل، شمون اور مطربہ اسٹوڈنٹس تھے۔ جویریہ کے لیے ہر سو خوشبوئیں اور بہاریں اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ وہ پرستان سے نکل کر شہزادوں کے دیس میں آ گئی ہے۔ جویریہ کو جہاں آرا بیگم اور اقصیٰ نے اس کے کمرے تک پہنچایا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ کمرے کا تمام فرنیچر ہی نیا تھا۔ حارث نعمان نے پہلے والا فرنیچر اٹھوا دیا تھا، ہر چیز نئی تھی، کمرے کے پردوں سے لے کر فرش کے قالین تک۔ جویریہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ اپنی قسمت پر نازا تھی، تقدیر نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔
اس نے پہلی بار حارث نعمان کو کتابوں کی دکان میں دیکھا تھا تو اس کے معصوم چہرے کی وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اس چہرے اور قد و کاٹ کو ذہن میں سوار کر چکی تھی۔ پھر اس کو حارث انصر کی برتھ ڈے پارٹی پر ملا تو بس اس کی تو سنی ہی گئی تھی، کیونکہ وہ جویریہ کے پاپا کا ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پاپا کا خاص مہمان ہے۔ اور پھر وہی ہوا جب حارث نعمان کا تعارف کرا دیا گیا تو وہ بصیر احمد کے جگری دوست نعمان عزت کا بیٹا نکلا تھا۔ اس بات نے بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دیا تھا کہ دونوں ہی خاندان کافی امیر اور باشعور تھے اور ان کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہ تھی، بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا کھل کر موقع دیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ اور آج ان دونوں کی سمجھ یہ نوید لائی تھی کہ وہ حارث نعمان کی دلہن بنی ہوئی اس کے اجلا عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے کمرے کی ہر ایک چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی جو کہ دیوار میں ہی فکس تھی۔ بیڈ کے دونوں اطراف میں گلابوں کے تازہ پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بڑا ہی نفیس فانوس اس کمرے کی خوبی کو اور بھی بڑھانے میں اپنی شان و شوکت واضح کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں کتابوں کا ایک بڑا سا ریک لگا ہوا تھا جس میں مشہور مصنفین اور نامور شعراء کرام کی کتب بڑے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے کافی کتب خود جویریہ کے پاس بھی تھی اور بہت سی کتب کا اس نے مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ صحیح ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حارث نعمان کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے ہنسی کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو اقصیٰ کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے ساتھ مطربہ بھی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا تو اقصیٰ نے اپنا پاؤں آگے کر دیا اور بولی، ایسے نہیں بچے، ہمارا شگن۔ اور اقصیٰ اندر آ گئی تو حارث نعمان کو بے وقت کی راگنی کی طرح اس وقت بہت ہی بری لگی تھی۔ بوا پلیز آج تو تنگ نہ کرے، حارث نعمان التجائیہ لہجے میں بولا تو اقصیٰ غصے سے بولی، بوا آج بھی بوا؟ اس نے ہنستے ہوئے حارث کا کان پکڑ لیا۔ اقصیٰ جی پلیز جان چھوڑ دیں، وہ اقصیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا اور پھر اس کی نظر مطربہ پر گئی۔ تم بھی اقصیٰ میڈم کی باتوں میں آ گئی ہو، چلو ادھر سے۔ اقصیٰ نے اس کا کان چھوڑ کر ایک پینسل آگے کر دی۔ یہ کیا پینسل؟ اس کا کیا کروں اقصیٰ جی؟ بھائی اس پینسل سے وہ چیک بھرے جو آپ نے مجھے اور بوا کو دینا ہے، مطربہ نے کہا تو وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اکڑ کر بولا، نہ میں تم دونوں کو کوئی بھی چیک کیوں دوں گا؟ لو جی تو پھر ٹھیک ہے، یہ لو، ہم بھی ڈاکٹروں کی طرح دھرنا دیتے ہیں اور بھوک ہڑتال پر ہے۔ وہ دونوں ہی وہیں قالین پر بیٹھ گئی تو اقصیٰ کی نظریں جویریہ کی نظروں سے ملی تو وہ مسکرا دی۔ میری ماں یہ احتجاج ختم کر یار، پلیز جاؤ یہاں سے۔ حارث نعمان نے ان کے ہاتھ سے پینسل لی اور کوٹ کی جیب سے چیک بک نکال کر ایک چیک بھرا اور مطربہ کو پکڑاتے ہوئے بولا، اب نظر نہ آنا، کمرے کے آس پاس بھی کوئی دکھائی دیا تو شوٹ کر دوں گا۔ اقصیٰ نے مسکرا کر وہ چیک پکڑا اور دیکھتی ہوئی بولی، کنجوس، خیر چلے گا، 1,00,000 روپیہ ہے اور ابھی بھی کنجوس۔ حارث نے آنکھیں نکالی تو مطربہ بولی، بھائی بھابھی تو دیکھو، اس کا کوئی مول ہے بھلا، انمول ہے بھابھی۔ حارث نعمان چڑھتا ہوا بولا، تم لوگ باہر جاؤ گے تو یہی دیکھوں گا نا۔ حارث نے ہاتھ جوڑے تو وہ دونوں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو حارث نے فوراً کنڈی لگانے کی جلدی کی، مبادا کہ کوئی اور آفت نہ آ جائے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھا تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور پھر جویریہ کے حسن کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے جویریہ کا گھونگھٹ ہاتھ کی انگلی سے ہٹانا چاہا تو جویریہ نے منع کر دیا، اب اس چاند پر پہنچنے کے لیے کون سی سفارش کی ضرورت ہے؟ جویریہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو مسکرانے لگا اور بولا، حسن کی بارگاہ میں ایک پجاری کا سلام، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس موقع پر کیا تحفہ دوں، بس اپنا دل ہی لے آیا ہوں، اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو تو مہربانی فرما کر اس دل کا تحفہ دل سے قبول کریں۔ حارث نعمان نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس کو کھول کر ایک انگوٹھی نکالی جو کہ دل کی شکل میں گولڈ کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے درمیان میں سرخ رنگ کے ہیرے اس انداز میں لگائے گئے تھے کہ وہ حارث اور جویریہ کے نام کو ظاہر کر رہے تھے۔ حارث نے جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی اس کی ایک انگلی میں پہنائی تو وہ شرم سے چھوٹی ہو گئی۔ اس نے انگوٹھی دیکھی تو
छुई मुई हो गई। उसने अंगूठी देखी तो वाकई हारिस की पसंद पर खुशी हुई, क्योंकि उसने ऐसी अंगूठी अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी थी। हारिस नुमान ने इस बार घूंघट को अपने हाथ की उंगली से हटाया तो हुस्न की शुआएं उसकी आंखों को चुंधिया गई। उसने आहिस्तगी से पूरा घूंघट ही ऊपर उठाया तो उसने आंखों को चुंधिया देने वाला हुस्न देखा और हैरत से बोला, अच्छा ही हुआ कि चांद में दाग है, वरना आज वो आपके मुकाबले में यकीनन शिकस्त खा जाता। बातें तो आप अच्छी करते हैं, जवेरिया धीरे से बोली तो मुस्कुराने लगा और बोला, कुदरत की मेहरबानी पर मैं कातिब तकदीर का किस तरह शुक्र अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अगर यही बात मैं कहूँ तो, जवेरिया ने कहा तो हारिस नोमान ने अपनी उंगली से उसकी थोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया तो जवेरिया ने आंखें खोलकर मखमूर अंदाज में उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। यही वो झील जैसी गहरी आंखें हैं जिनकी मिसाल शायर अपनी गज़लों और शायरी में दिया करते हैं। हारिस ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होठों से मोहब्बत का पहला बोसा सबत किया तो वो जी जान से कुर्बान होती हुई छुई मुई हो गई। सुर्ख याकूती होठ, यकीनन गुलाब इनसे रंग और कुदरत इनसे रस चूसती होगी, तभी तो सुबह की लाली इतनी सहरंगेज होती है कि दिल कुर्बान हो जाता है। इस बार जवेरिया ने आंखें झुका ली थीं। सियाह बाल और घुंघरूर घटाए आपस में एक दूसरे को मुकाबले की दावत दे तो मेरा यकीन है कि घटाओं को मुँह छुपाकर गुजरने में ही आफियत जाननी होगी। वो जवेरिया के सरापे का जायज़ा ले रहा था और मौके की मुनासिबत से अल्फाज उसकी ज़बान से अदा हो रहे थे और जवेरिया अपनी तारीफ़ें सुन सुन कर शर्म हया से दोहरी होती जा रही थी। शराबों में नशा तुम्हारी आँखों का मरहून मिन्नत है, कोयल की आवाज़ तुम्हारे लबो लहजे की मोहताज है, तुम्हारी हंसी सुनकर यकीनन झरने बुलंदी से गिरना भूल जाते होंगे। कश्मीरी सेब तुम्हारा, इन खूबसूरत गालों को देखकर ही कुदरत ने बनाए होंगे। अगर मैं ना मिलती तो, जवेरिया ने शरारत की तो वो उसके गालों पर उंगली फेरता हुआ बोला, मैंने मोहब्बत की है जवेरिया, अगर तुम मुझे ना मिलती तो आज तक तमाम इश्किया दास्तानें और मोहब्बत पर मिटने वाले तमाम लोग मुझे झूठे लगते और मेरी मोहब्बत की सच्चाई पर मुझे यकीन था, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से सच्चे जज्बों से तुम्हें चाहा है और सच्चाई कभी भी धोखा नहीं खाती। तुम देख लो, मेरे जज्बों की सच्चाई रंग ले आई है। वो झुककर अपना सर उसकी गोद में रखता हुआ बोला, जवेरिया एक बात पूछूं? पूछे, वो धीरे से बोली, क्या तुमने इसी तरह बेचैन और बेकरार होती थी? तुम भी इसी तरह बेचैन और बेकरार होती थी जिस तरह मैं था? जवेरिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे क्या पता कि आप कितने बेचैन और बेकरार थे। ये चांद और तारे मेरी बेकरारी की गवाही देंगे, मैं इनसे क्यों पूछूं जी। वो उस अदा पर कुर्बान हो गया था। मैंने जब पहली बार तुम्हें कुतुब की दुकान पर देखा था तब से आज तक दीवानों की तरह घूमता फिरता हूँ। दीवाने के खुले गिरेबान और सर के बिखरे बाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो उसकी शरारत को समझता हुआ बोला, गिरेबान उसका चाक होता है जिसको उसका महबूब ना मिल सके, और बाल उसके बिखरे होते हैं जिसका महबूब जुदा हो। मैं उनकी तरह क्यों करूँ? मैंने जिसे चाहा उसे पा लिया और मेरा भी मोहब्बत पर ईमान पुख्ता हो गया है। जिसे सच्चे दिल से चाहा जाए उसे तकदीर आपकी झोली में ज़रूर डालती है। जवेरिया ने कहा तो वो मुस्कुराता हुआ बोला था और उसको प्यार भरे अंदाज में देखते हुए उसने एक प्यारी सी शरारत की और फिर लाइट ऑफ करते हुए बोला, आई लव यू जवेरिया, आई लव यू। समीउल्लाह ने नोमान इज़्ज़त को अपने पास बुलाया था और वो साइमा की बात बताने लगे थे। समीउल्लाह के मुंह से साइमा की धमकी आमीज़ अल्फाज सुनकर नोमान इज़्ज़त गुस्से से लाल हो गए थे। समीउल्लाह ने उठते हुए उनको समझाना शुरू कर दिया, सांप को तब मारो जब वो तुम्हारी आंखों में देख रहा हो, बल्कि पीछे से इस तरह वार करो कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा हो जाए। मैं उसकी गर्दन इस तरह कुचलूंगा कि वो दूसरा सांस लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। नुमान इज़्ज़त गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। समीउल्लाह नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले, अभी नहीं, तुमने आज ही हारिस की शादी की है और फिर 3-4 माह तक तो इलेक्शन भी होने वाले हैं। तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। इलेक्शन के बाद उसका काम इस तरह तमाम करवाना कि लोग उसकी अज़ियतनाक मौत को एक एक्सीडेंट ही समझें। ये काम तो अब भी हो सकता है अब्बा जी। नुमान इज़्ज़त की जल्दबाजी पर समीउल्लाह ताव दिखाते हुए बोले, तुम्हारी जल्दबाजी ने ही
جلد بازی نے ہی یہ دن دیکھنے پر ہمیں مجبور کیا ہے۔ سمیع اللہ کے اس فکرے پر نعمان عزت کی نظریں جھک گئی تھی۔ اب ایکسیڈنٹ کرنے والا اگر الیکشن میں تمہارے خلاف دوسری پارٹی میں مل جائے تو کیا کرو گے؟ اپنے دامن پر لگے ہوئے خون کے دھبوں کو دھونا تمہارے لیے ناممکن بھی ہوگا اور نقصان دہ بھی۔ سمیع اللہ کی دور اندیشی نے نعمان عزت کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اقصیٰ کا بتاؤ، اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہتک آمیز اور توہین سے بھرپور۔ نعمان عزت ایسے بولے تھے جیسے کہ وہ کوئی کڑوی گولی کھا رہے ہوں۔ سمیع اللہ ایک گہری سانس باہر کی جانب خارج کرتے ہوئے بولے، یہ بھی ضروری ہے، ذرا یہ تو سوچو کہ اس کی ماڈلنگ نے تمہارے کرپشن کے اس محل کو جائز مقام اور اپنا نام دیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی بھول گئی ہے کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں اور آج وہ جس مقام پر کھڑی ہے وہ سب میری بدولت ہے۔ یہ بوٹا میرا ہی لگایا ہوا ہے۔ نعمان عزت غصے سے چیخنے لگے تھے۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو نعمان عزت۔ سمیع اللہ نے خاصے شاطر ذہن کے مالک تھے۔ وہ ٹھنڈے مزاج سے گرم لہجے میں بولے، میرا نہیں خیال کہ اقصیٰ اصغر علی کی میت کو بھولی ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہو ابا جی؟ نعمان عزت تڑپ کر بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ پنجرے سے باہر نکلنے کو پھڑپڑا رہے تھے۔ پنجرے کا دروازہ بھی کھلا تھا، لیکن نعمان عزت اپنا وجود بڑا ہو جانے پر سیاد کی سیاست کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ نعمان عزت، پتہ نہیں تمہیں کون بے وقوف الیکشن میں ٹکٹ دیتا ہے؟ سمیع اللہ بولے تو نعمان عزت حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں سمجھا نہیں ابا جی، تم نے ابھی تک اقصیٰ کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ اتنا سننا تھا کہ وہ چونک کر سمیع اللہ کی طرف دیکھنے لگے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، کیا وہ شادی پر رضامند ہوگی؟ تمہاری نظر میں کوئی لڑکا ہے؟ نعمان عزت سوچ میں پڑ گئے تھے، پھر یکدم ایک خیال ان کے ذہن میں برق بن کر کودا تو وہ بولے، جسٹس بصیر احمد کا بڑا بیٹا انصر احمد میری نظر میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ بصیر احمد مجھے انکار بھی نہیں کرے گا۔ نعمان عزت کا لہجہ پرجوش تھا۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ نعمان عزت اس کے آگے کچھ نہ بول سکے۔ اقصیٰ کل کو اپنی زبان بھی اس کے سامنے کھول سکتی ہے اور اصغر علی کا کیس تمہارے گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے۔ سمیع اللہ کا لہجہ گویا کہ دھیما تھا، لیکن دھمکی اور خوف کی لرزش اس میں نمایاں تھی، اور نعمان عزت بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تم شادی اور الیکشن سکون سے نپٹاؤ، دوبارہ اقتدار میں آ کر اس اہم مسئلے پر کوئی رد عمل ظاہر کرنا۔ سمیع اللہ کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ یاد رکھنا، جلد بازی کام کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ نعمان عزت خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ولیمہ بھی دھوم دھام سے ہو گیا تھا۔ اب الیکشن کی تیاری میں نعمان عزت مصروف تھے اور ایاز مطربہ اور انیکا کے ایگزام میں مصروف تھا۔ اقصیٰ نئے ایگریمنٹ کرنے میں مصروف تھی۔ سکندر اور اقصیٰ پیار کی پینگیں بڑھانے میں مگن تھے۔ ریشم کافی امیر ہو چکی تھی۔ اس نے سیکرٹری بننے کا اچھا خاصا معاوضہ وصول کر لیا تھا اور وہ بہت جلد اپنا مکان خریدنے کے چکر میں تھی۔ ہر طرف روائی چین ہی چین لکھنے لگا تھا تو اچانک کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں اچانک کنکر پھینک کر ہلچل مچانے کی کامیاب کوشش کر کے دنیائے سیاست میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ نعمان عزت سکندر اور دیگر 2 محافظوں کے ساتھ اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے راستے میں کار سواروں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور اٹیک کرتے ہوئے گاڑی والوں نے اس طرف فائرنگ کی جدھر ڈرائیونگ سیٹ تھی اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس وقت سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک گولی سکندر کے کندھے میں پیوست ہو گئی، جبکہ اس نے اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کو اس اینگل پر کر لیا کہ کوئی بھی گولی نعمان عزت کو نہ چھو سکے۔ اس کی حکمت عملی کام دکھا گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بیٹھا ہوا گارڈ گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا اور دوسرا گارڈ بھی بال بچ گیا تھا۔ گاڑی میں خون بکھر گیا تھا، شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ نعمان عزت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ حملے کی 15 منٹ بعد ہی پولیس کی کئی گاڑیاں جائے حادثے پر پہنچ گئی تھی۔ ایمبولینس میں ہلاک ہو جانے والے گارڈ کی میت لے جائی گئی اور سکندر کو بھی ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ نعمان عزت کو پولیس کی سیکیورٹی میں واپس ان کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ نعمان عزت پر حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہر ٹی وی چینل نے بریکنگ نیوز کے طور پر اس خبر کو نشر کیا تھا۔ حارث نعمان اور گھر کے تمام لوگ بھی پریشان تھے۔ جویریہ کے لیے یہ پہلا حادثہ تھا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ حارث نے نعمان عزت کی ڈھارس بندھائی اور ان کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ گھر میں تمام
افراد ٹی وی چینلز پر اس نیوز کو سن رہے تھے، جبکہ سکندر کی بار بار دکھائی جانے والی تصویر کو دیکھ کر اقصیٰ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر سے نکلی اور اپنی گاڑی لے کر سیدھی ہسپتال پہنچی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہ سکندر کے پاس کھڑی تھی۔ سکندر کے کندھے سے گولی نکال دی گئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ اقصیٰ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے 2 آنسو بہہ کر سکندر کے چہرے پر گر گئے۔ سکندر کا کوئی بہن بھائی اس کی تیمارداری کو نہ آیا تھا، لیکن سائمہ اندر ہی اندر اس خبر کو سن کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وہ رہ نہ سکی اور ٹیکسی لے کر ہسپتال چلی آئی۔ اس نے دیکھا کہ اقصیٰ سکندر کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ سائمہ نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا اور اقصیٰ بھی اپنی ہی پریشانی میں آنسو پوچھتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ سائمہ نے یہ بھی تقدیر کی مہربانی سمجھی کہ اس کو پوچھنا ہی نہ پڑا تھا کہ سکندر کہاں ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بھائی کو بیڈ پر بے ہوش پا کر اس کے آنسو جواب دے گئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آگے بڑھ کر سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو ایک ڈاکٹر اور نرس اندر داخل ہوئے تو سائمہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اپنے آنسو پوچھتی ہوئی بولی، یہ میرا بھائی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب یہ کیسا ہے؟ اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی ہے، ویسے بھی گولی کندھے میں لگی تھی جو ہم نے نکال دی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، شام تک ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر تفصیل بتانے لگا تو نرس بولی، آپ پلیز باہر بیٹھ جائیں، ہمیں سختی سے آرڈر ہے کہ ان کے کمرے میں کسی کو بھی نہ جانے دیا جائے۔ سائمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور گھر جانے کے لیے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھنے لگی تو اسی لمحے نعمان عزت ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے سائمہ کو اور سائمہ نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائمہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھی، شاید اس کا کوئی رشتہ دار یہاں ایڈمٹ ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی نعمان عزت آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ باڈی گارڈز کی تعداد 6 تھی۔ نعمان عزت، ایک اور زندگی کا قرض تم پر واجب ہو گیا ہے۔ اگر آج سکندر کو کچھ ہو جاتا تو یہ دھرتی بھی تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہ دیتی۔ وہ خود ہی بڑبڑاتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ نعمان عزت باوقار انداز میں چلتے ہوئے سکندر کے کمرے تک پہنچے تھے۔ ہسپتال کے عملہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ نعمان عزت کی حکومت میں کیا حیثیت تھی اس بات سے سبھی واقف تھے، اور پھر ان کی ہسپتال میں موجودگی یہ بھی ظاہر کرتی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو ایک بار پھر چیلنج کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے تھے، اور کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا۔ مرنے والے گارڈ کی لاش ان کے لواحقین کو دے دی گئی تھی۔ اس کے لواحقین کے لیے نعمان عزت نے خاصی بڑی رقم کا اعلان کیا تھا، بلکہ چیک بھر کر ان کو دے دیا تھا۔ وہ روتے پیٹتے اپنے جوان کی لاش لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ سکندر کو بیڈ پر پڑا دیکھ کر نعمان عزت اس کی بہادری کو داد دینے لگے تھے۔ بے شک سکندر نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ اگر سکندر بروقت گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کا زاویہ نہ بدلتا تو کوئی نہ کوئی گولی اس کی زندگی بھی ختم کر سکتی تھی۔ نعمان عزت اس لمحے کو یاد کر کے ہی کانپ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو فوراً بولے، اب ان کی زندگی خطرے سے باہر ہے، ہم نے نیند کا انجیکشن دیا ہوا ہے سر، اس لڑکے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اور بھی چند نصیحتیں اور ہدایتیں کی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ جیسے ہی ہسپتال کے صحن میں پہنچے تو صحافی اور میڈیا کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، آپ لوگوں کو کون خبر کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے؟ وہ یہ بات کر کے اپنے دشمنوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ اس حملے سے خوفزدہ نہیں ہے۔ صحافی ان سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگے۔ وہ پرسکون انداز میں ہر سوال کا جواب دیتے اور مسکرانے کی کوشش ہی کرتے تھے، اور آخری سوال کا جواب انہوں نے ان الفاظ میں دیا کہ میرا اللہ میرا محافظ ہے، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھے گولی ہی مارنی ہے تو پھر ایسے وار نہ کرے، میرا سینہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان پر حملہ آور کون ہو سکتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف نعمان عزت کو ہراساں کرنا تھا یا پھر جان سے مارنا ہی ان کا گیم پلان تھا۔ نعمان عزت حملے کے محرکات پر غور کر رہے تھے تو ان کو سکندر عظیم اور بہادر نظر آنے لگا، جس نے پہلی ہی ملاقات میں کہا تھا کہ ان کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، اور آج اس نے سچ ثابت کر دیا تھا۔ سکندر واقعی کسی بہادر باپ کا بیٹا تھا جس نے آج نعمان عزت کی جان بچائی تھی۔ سکندر کی عزت اور توقیر ان کی نظروں میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ پارٹی رہنماؤں اور دیگر سیاسی شخصیات نے فون کالز پر ان کی خیریت دریافت کی تھی، اور اچھی طرح جانتے تھے کہ انہی خیر خواہوں میں ہی ان کا کوئی بدخواہ بھی چھپا ہوا ہے جو ان پر بزدلانہ طریقے سے وار کر رہا ہے، مگر وہ ہر ایک کو دعاؤں میں یاد رکھنے کا کہہ کر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہی سیاست تھی، اور اس کو کھیلتے ہوئے نعمان عزت کو کئی سال گزر گئے تھے۔
اور اب اس گیم کے منجھے ہوئے سینئر کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنے کامنٹس میں ضرور اس ناول کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔